اسلام آباد ہکلہ سے ڈیرہ اسماعیل خان سی پیک M14 روٹ غیر محفوظ کیوں؟ سی پیک روٹ پر بنے گڑھے، روڈ شولڈر ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ یو ٹرن اوپن، حفاظتی تاریں نامکمل، قریبی آبادیوں کے افراد کا سی پیک پر مٹر گشت۔ سی پیک M14 ویسٹرن روٹ پر سروس ایریاز کے کام میں تاخیر۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہکلہ اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان سی پیک موٹر وے کے حوالے سے افتتاح کے بعد سے تاحال نامکمل کام اور سی پیک پر سفر کرنا غیر محفوظ اب تک کیوں سمجھا جا رہا ہے، مکمل مناظر آج کی ویڈیو میں شامل ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ سی پیک اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان روٹ پر آپ کے لیے ایک اچھی خبر بھی شامل ہے۔ ہکلہ اسلام آباد سے فتح جنگ، پنڈی گھیب، تراب، کالا باغ، میاں والی سے براستہ ڈیرہ اسماعیل خان سی پیک روٹ کا افتتاح 5 جنوری 2022 کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کیا تھا۔ سی پیک پر کم وقت میں اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچنے کے لیے یہ ایک بہترین شاہراہ سمجھی جاتی ہے جس سے بہت سے افراد مستفید ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ہماری اس سے قبل ویڈیو میں سی پیک کے حوالے سے مکمل تفصیلات اوپر آئی بٹن کو دبا کر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کی جائے اس اہم ترین روٹ کی تو پہلے یہ شاہراہ مسافروں کے لیے غیر محفوظ سمجھی جاتی تھی اور رات کے وقت سفر کرنا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ روڈ کے دونوں اطراف حفاظتی تاروں کی تنصیب شامل نہیں تھی، لیکن سفر کو محفوظ بنانے کے لیے جلد دونوں اطراف حفاظتی تاروں کے لگانے کا کام شروع کیا گیا، لیکن ستمبر 2022 کو سفر کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ سی پیک M14 کے 7 ماہ سے زائد عرصہ افتتاح کے بعد بھی بیشتر جگہوں پر حفاظتی تاریں تاحال نہ لگائی جا سکیں اور تراب سے اسلام آباد سفر کرتے ہوئے پنڈی گھیب اور فتح جنگ کے درمیان روڈ کے دونوں کنارے بالکل کھلے موجود ہیں، جہاں پر حفاظتی تاروں کے لگانے میں تاحال بھی پیش رفت دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ حفاظتی تاریں نہ ہونے کی وجہ سے متعدد جانور روڈ پر آنے سے مختلف حادثات کا باعث بھی بن سکتے ہیں، جبکہ دن اور رات کے وقت غیر متعلقہ افراد کا سی پیک پر داخلہ بھی بآسانی ممکن ہو سکتا ہے، جو کسی خطرے سے خالی نہیں سمجھا جاتا۔ ہم نے سفر کے دوران بیشتر قریبی آبادیوں کے افراد کو روڈ پر مٹر گشت کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جبکہ موٹر وے پر پیدل داخلہ ممنوع ہے۔ سی پیک M14 کے اطراف اکثر جگہوں پر مسافروں کی سہولیات کے لیے مقامی افراد نے عارضی ٹگ شاپس اور ہوٹلیں بھی بنا رکھی ہیں جو خوش آئند ہیں لیکن غیر محفوظ بھی ہیں۔ روڈ کے اطراف حفاظتی تاریں نہ ہونے کے باعث بیشتر جگہوں سے موٹر سائیکل سوار بھی شاہراہ پر داخل ہو جاتے ہیں، جو حادثات کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ سی پیک موٹر وے کے اطراف شولڈر کئی جگہوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ اہم ترین شاہراہ پر کئی جگہوں پر گڑھے بھی بن چکے ہیں جنہیں بروقت مرمت نہ کیا جا سکا۔ ہم نے تراب سے اسلام آباد سفر کرتے ہوئے اکثر جگہوں پر اوپن یو ٹرن بھی دیکھے اور افتتاح سے 7 ماہ گزرنے کے بعد کئی جگہوں پر رات کے وقت گاڑیوں کی لائٹوں سے محفوظ رکھنے والی اینٹی گلیئر شیٹس بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ سی پیک M14 پر موجود نامکمل کاموں کی بدولت تاحال بھی دن اور رات کے وقت سفر کرنا اتنا محفوظ نہیں سمجھا جا رہا ہے، لیکن یقینی طور پر انتظامیہ اس پر توجہ دیتے ہوئے اس کو جلد حل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ سی پیک منصوبہ ملک کے لیے گیم چینجر کے طور پر جانا جاتا ہے جو پاک چائنا کے تعاون سے تیار کیا جا رہا ہے۔ سی پیک پر سفر کرتے ہوئے بہت سے مقامات پر موبائل سگنل نہ ہونے کی شکایات عام ہیں، لیکن ہکلہ اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان سی پیک پر سفر کرنے والے ناظرین کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اس شاہراہ پر مختلف موبائل کمپنیاں اپنے ٹاور لگا رہی ہیں جن کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ موبائل ٹاور لگنے کے بعد جلد موبائل سگنل کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے YouTube چینل پکار تلگنگ کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔
جلد ناظرین سی پیک M14 پر تعمیر ہونے والے مختلف سروس ایریاز اور موبائل ٹاور کی اپنی سروسز شروع کرنے کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال لے کر حاضر ہوں گے۔